برطانیہ کے ممتاز بزنس مین وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی انیل مسرت کی خصوصی دعوت پر گورنر اسٹیٹ بینک باقر شاہ اور ڈپٹی گورنر نے مانچسٹر کے وی ملن ریسٹورنٹ میں پریس کانفرنس کی۔ ان کے ساتھ پاکستانی ہائی کمشنر سعید معظم علی، قونصلر جنرل طارق وزیر، نبیل مسرت، پی ٹی آئی برطانیہ کے صدر رانا عبدالستار موجود تھے۔ باقر شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان جلد گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ روپے کی قدر گرنے سے اوورسیز پاکستانیوں کو فائدہ ہوا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی مصنوعی ہے، جلد مہنگائی کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ بڑھ رہا ہے لیکن ہمارے ریزروز بھی بڑھ رہے ہیں، اور یہ ہم اسی لیے انویسٹر کمیونٹی کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں ہمارا ایکسپیرینس ہوا، اب ہم اس سے ایک بہتر انداز میں چلیں گے، اور یہ جو ابھی معیشت کی ترقی ہو رہی ہے اس کو ہم سسٹینیبل بنائیں گے تاکہ ماضی کی طرح بوم اور باس سائیکلز نہ ہوں۔ تو جس طرح ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے اور ابھی جو پریشر آ رہا ہے وہ کم ہوتا جائے گا، اور ہمیں امید ہے کہ وہ کم ہوئے گا کیونکہ ہم نے اس کے لیے میجرز بھی لیے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ فارن ایکسچینج کی جو ابھی فیکٹرز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح چینج ہوئیں گے اور ایوالو ہوئیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف سے معاملات مثبت سمت میں چل رہے ہیں۔ ایکسچینج ریٹ بڑھنے سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ آئی ایم ایف کی تقریباً تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات مثبت سمت میں چل رہے ہیں۔ ایسی ڈیل نہیں کی جائے گی جس سے ملکی معیشت کو نقصان ہو۔ 168 گیا، تھوڑا شاید اور بھی اوپر گیا، پھر دوبارہ خود ہی مستحکم ہونا شروع ہو، اور پھر میں آپ کی میموری کو ریفریش کر دوں کہ وہ 168 سے نیچے آتے آتے 153 پر، یعنی کہ مستحکم ہوا نا۔ تو 2 دفعہ تو پچھلے 2.5 سال میں آپ کے سامنے یہی ایکسپیرینس ہوا، تو اب تیسری دفعہ بھی آپ کے سامنے اگر روپیہ اس عارضی پریشر کی وجہ سے گر رہا ہے ابھی، تو جو ابھی حال میں آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کو مد نظر اور اسی سے آپ کو کانفیڈنس آنا چاہیے ہو گیا، اور تیل وہ پام آئل ہو گیا، اور بہت ساری کموڈٹی سب میں بڑی مہنگی۔ تو نہ صرف پاکستان لیکن تقریباً ہر ملک میں مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز یہ سکلیکل سے مراد یہ ہے کہ یہ اوپر جاتی ہیں اور پھر نیچے بھی آ جاتی ہیں۔ اگر آپ تیل کی قیمت دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اوپر بھی گئی ہے اور نیچے بھی گئی ہے۔ تو ہمارا ابھی جو ہدف ہے، جو ہمارا گول ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عارضی طور پہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں سٹریس آ رہا ہے اس کو ہم ایک مناسب انداز سے سنیں، اور اس ایکسچینج ریٹ یا ڈالر کا ریٹ اوپر جاتا ہے تو ظاہر ہے جو لوگ امپورٹڈ چیزیں خریدتے ہیں ان کو تھوڑی تنگی ہوتی ہے۔ جو لوگ جن کی ایسی صلاحیت ہے کہ فارن ٹرپس پہ جائیں یا مہنگی امپورٹڈ چیزیں لیں ان کو ظاہر ہے تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں میں سے آپ کو یہ میں بات خاص بتانا چاہتا ہوں، وہ سارے لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں ہیں۔ ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستان ہمارے بھائی ہیں جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے محنت اور مشقت سے پیسے بھیج رہے ہیں، اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو اس کا کوانٹم بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر جانے سے کچھ لوگوں کا نقصان لیکن کچھ لوگوں کا فائدہ۔ ہمارے سال میں اس سال انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل سب کے سامنے آئے گی، کوئی ایسی ڈیل نہیں کی جائے گی جس سے ملکی معیشت کو نقصان ہو۔ عارف چودھری۔